الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحث ہے افعال کے عمل کے بارے میں کہ افعال کیسے عمل کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں، فعل معروف کسے کہتے ہیں، فعل مجہول، فعل لازم اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بتا رہے ہیں۔ مرفوع ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں فاعل کی علامت پائی جائے، فاعل کی علامت پائی جائے۔ آپ غور سے سنیے گا محمد علی بھائی، فاعل کی علامت پائی جائے۔ فاعل کی 3 علامتیں ہیں، واحد میں ضمہ ہوگا، تثنیہ میں الف اور جمع میں واو۔ اب پہچاننے کا طریقہ ہے، اگر ایک ہے تو اگر اس میں ضمہ پایا جاتا ہے تو کہہ دیجئے گا کیا کہ فاعل ہے۔ دوسرا کیا ہے، اگر تثنیہ ہے، اگر الف ہے تو اس میں کہہ دیجئے یہ کیا ہے، تثنیہ کا 2 لوگوں کو بولا جا رہا ہے، تثنیہ میں اگر الف آ جائے تو کہہ دیجئے گا کیا ہے، یہ فاعل ہے۔ اسی طریقے سے واو اگر آ جائے تب بھی آپ کہہ دیجئے گا فاعل۔ یہ مرفوع کی علامت ہے، ٹھیک۔ اب منصوب کی طرف، منصوب ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں مفعول کی علامت پائی جائے۔ مفعول کی 3 علامتیں، واحد میں نصب ہوگا، واحد میں نصب ہوگا اور تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح۔ واحد میں کیا ہوگا، نصب ہوگا، تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح، جمع میں یا ما قبل مکسور، جیسے مسلمین، اور یہاں پہ تثنیہ میں رجلین، رجلین، تثنیہ میں کیا ہوتا ہے، یا ما قبل مفتوح، رجلین یا ہے اور ما قبل کیا ہے، لام پر فتحہ ہے، اور جمع میں یا ما قبل مکسور، مسلمین، یا ما قبل لام پہ کیا ہے، کسرہ ہے، مسلمین، ٹھیک۔ تو منصوب کی بھی 3 علامتیں ہو گئی اور فاعل کی بھی 3 علامت ہو گئی۔ مجرور کسے کہتے ہیں، مجرور ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں حرف جر کی وجہ سے زیر آئے۔ حرف جر کی وجہ سے جس میں زیر آ جائے اس کو کیا کہیں گے، مجرور کہیں گے، ٹھیک۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسم جو ہے 2 طریقے سے مجرور ہوتا ہے، ایک حروف جارہ کے ذریعے سے، ایک مضاف الیہ واقع ہونے کی وجہ سے، وہ اسم کیا ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں، ایسا فعل ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہے۔ فعل معروف یعنی جس کا کرنے والا کیا ہو، معلوم ہو، یعنی فاعل معلوم ہو۔ جیسے ضرب زید عمرا، یعنی ضربہ کیا ہے، ضرب کیا ہے، مارنا، کون مار رہا ہے، زید مار رہا ہے، تو مارنے والا کون ہے، معلوم ہے۔ زید نے مارا کس کو، عمر کو، زید نے مارا، تو مارنے والا کیا ہے، معلوم ہے، تو یہاں پہ زید فاعل واقع ہو رہا ہے، فاعل کیا ہے، معلوم ہے۔ فعل مجہول کیسے کہتے ہیں، ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی جو مار رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ معلوم نہ ہو، وہ پتہ نہ ہو اس کا۔ ضرب عمر، عمر مارا گیا، عمر مارا گیا، اب مارنے والا کون ہے وہ نہیں پتہ ہے، وہ غائب ہے، معلوم نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کیا ہوا، فعل مجہول وہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کرنے والا معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل لازم ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے۔ فعل لازم بحث گزر چکی ہے صرف میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ فعل لازم ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر تمام ہو جائے، جیسے جلس زیدن، زید بیٹھا، ٹھیک۔ فعل متعدی ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا کس کو، اب یہاں پر فعل یہ کیا ہے، ضربہ متعدی ہے، اب اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے۔ امرن، امرن کیا ہو گیا، مفعول بہ، تو ضرب زیدن، ضربہ فعل متعدی ہو گیا، زیدن فاعل ہو گیا، اور امر کیا ہو گیا، امرن مفعول بہ، زید نے عمر کو مارا، ٹھیک۔ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے، کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ افعال عمل کرنے میں 2 قسم پر ہیں۔ اب یہ آپ غور کر لیجئے کہ کوئی بھی فعل، جتنے بھی فعل آئیں گے یہ عامل واقع ہوں گے، جتنے بھی فعل آئیں گے عامل یعنی عمل کرنے والے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اسم پر یا خود فعل پر یا کسی اور جگہ عمل ضرور کریں گے۔ تو فعل کیا ہوتے ہیں، کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ افعال عمل کرنے میں 2 قسم پر ہیں، یعنی افعال 2 طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ قسم اول فعل معروف ہے، قسم دوم فعل مجہول ہیں۔ آپ کو بتایا جا چکا کہ فعل معروف کی جیسے گردانیں ہوتی تھیں ویسے فعل مجہول کی بھی گردانیں ہوتی ہیں۔
فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع. فاعل کو مرفوع کر دیتا ہے، رفع دیتا ہے. جیسے اب فعل لازم کی مثال سنیے. فعل لازم کی مثال جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا. قامہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے اور فعل معروف ہے. ٹھیک، مجہول تو ہے نہیں. قام زید، زید کھڑا ہو. فعل متعدی کی مثال جیسے ضرب زید عمرن. ضربہ فعل ہے، فعل متعدی ہے، زید فاعل ہے، عمرن کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. نمبر 1 کس کو دیتا ہے؟ کس کو نصب دیتا ہے؟ فعل معروف کیا دیتا ہے؟ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے. فاعل کو کیا ہو گیا؟ رفع دیتا ہے. فعل معروف فاعل کو رفع دے گا، لیکن 6 اسموں کو یہی فعل معروف کیا دے گا؟ نصب دیتا ہے. ٹھیک، اب بات فاعل کی ختم ہو گئی. فاعل کو جو رفع دے رہا ہے اس کی بات ختم. اب آ گیا کہ 6 اسموں کو یہی فعل معروف کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. نمبر 1 مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ماہو، مفعول لہو، حال، تمیز. فعل متعدی ان 6 کے علاوہ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. اگر فعل لازم ہے، فعل معروف فعل لازم ہے تو ان 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، لیکن فعل متعدی ان 6 کے علاوہ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. اگر فعل متعدی ہے تو مفعول بہ کو بھی کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. مثال گزر چکی ہے. اور فعل لازم یہ عمل نہیں کرتا. فعل لازم یعنی یہ عمل نہیں کرتا، مطلب یعنی مفعول بہ کو نصب نہیں دیتا ہے. مفعول بہ کو نصب نہیں دیتا ہے. لیکن فعل متعدی کیا ہے؟ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، یہ عمل کرتا ہے. لیکن فعل لازم صرف 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق، مفعول فی ہے، مفعول ماہو، مفعول لہو، حال اور تمیز. لیکن فعل متعدی مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. اب کہہ رہے ہیں فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کے ساتھ ایسے طور پر ہو کہ یہ فعل اور شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو. یعنی یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے صادر ہوا ہو. یعنی جو فعل یا شبہ فعل ہے اسی اسم کی طرف نسبت ہو اور وہ شبہ فعل اور فعل اسی اسم سے کیا ہو؟ صادر ہوئے ہوں، وجود میں آئے ہوں. جیسے ضربہ زید، ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے، زید فاعل ہے. جو ضربہ وجود میں آیا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ زید کی وجہ سے. اور کیا ہے؟ زید قائم ابوہ. اب یہاں پہ زید قائم ابوہ، زید کہ جس کا باپ کھڑا ہے. تو قائم کیا ہے؟ شبہ فعل ہے، شبہ فعل. ابوہ فاعل ہے کہ فاعل زید کہ جس کا باپ کھڑا ہے. شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ شبہ فعل ایسے اسم کو کہتے ہیں جو فعل کی طرح عمل کرے. اور یہ 5 اسم ہیں، اور یہ 5 یہ یاد کر لیے. شبہ فعل کیا ہے؟ یہ 5 اسم ہے، 5 اسم ہے اور یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. کون کون؟ اسم فاعل شبہ فعل ہے، صفت مشبہ اسم شبہ فعل ہے، اور مصدر شبہ فعل ہے، اسم فعل شبہ فعل ہے، اسم تفضیل یہ بھی کیا ہے؟ شبہ فعل ہے. یہ اسماء اپنے فاعل کو فعل کی طرح رفع دیتے ہیں. یہ 5 جو ذکر ہوئے ہیں شبہ فعل، یہ اپنے اسم کو کیا یہ اپنے فاعل کو کیا کرتے ہیں؟ فعل کی طرح رفع دیتے ہیں. یعنی فعل کی طرح ضمہ دیتے ہیں، فعل کی طرح پیش دیتے ہیں. یہ سب جتنے بھی ہیں، یہ ہو گیا فاعل اور شبہ فعل کی تعریف. اب پھر جو ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور وہ مصدر اس فعل والے اس مصدر کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور وہ مصدر اس پہلے والے فعل کے معنی میں ہو. یعنی ہو مصدر لیکن اس سے پہلے جو فعل ہے اسی فعل کے معنی میں وہ مصدر آتا ہو. جیسے ضربت ضربن، میں نے مارا اس طریقے سے مارا جیسا مارنا چاہیے.
تو کیا ہے ضرب تو ضربن. اب یہاں پہ ضرب تو کیا ہے فعل و فاعل ہے. ٹھیک, یہ ضربہ کیا ہو فعل, ضربن کیا ہوگا مصدر. لیکن جو ضربن واقع ہوا ہے کس کا معنی دے رہا ہے, یہی ضربتو کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک, تو کہہ رہے ہیں اس مصدر کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور وہ مصدر اس فعل والے کے اور اس سے پہلے والے فعل کے معنی میں ہو. جیسے ضرب تو ضربن, میں نے خوب مارا. قم تو قیامن, یہاں پہ قم تو کیا ہے فعل ہے, قیامن مصدر ہے. یہ ہو گیا میں اچھی طرح کھڑا ہوا. اب مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ مفعول فی ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے. مفعول فی کیا ہے؟ یعنی مفعول فی کہ جہاں پہ کوئی فعل واقع ہو یا جس وقت واقع ہو اس کا وقت یا مکان بتائے. ٹھیک, مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی دو قسمیں ہیں, ظرف زمان, ظرف مکان. اسی لیے انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ تعریف اگر غور سے پڑھ لیا تو خود آ جائے گا ظرف زمان. اسی لیے کہا ہے کہ وہ فعل ہے, وہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت دونوں کہہ دیا. تو ظرف زمان یعنی وقت اور ظرف مکان یعنی جگہ دونوں. اسی لیے انہوں نے کہا مفعول فی کی یعنی مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں, ظرف مکان اور ظرف زمان. ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتلائے, یعنی فعل کس وقت میں واقع ہوا ہے. جیسے صمت یوم الجمعۃ, میں نے جمعے کو روزہ رکھا. تو یہاں پہ زمانہ بتا رہا ہے کہ کس زمانے میں ہم نے روزہ رکھا. ٹھیک, کس زمانے میں ہم نے روزہ رکھا, تو جمعے کے دن ہم نے روزہ رکھا. ظرف مکان ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتلائے کہ کہاں پہ فعل واقع ہوا تھا, کس جگہ. اب وقت نہیں بتا رہا ہے. جیسے جلستو عندکا یعنی میں تمہارے پاس بیٹھا. اب وہاں پہ جگہ بتا رہا ہے کہ کہاں پہ بیٹھا. مفعول معہو ایسا اسم ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو جو ما کے معنی میں ہو. ما کے معنی یعنی ساتھ کے معنی میں ہو. ایسا اسم ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو جو واو ما کے معنی میں ہو. جیسے جاء البرد والجبات, اے مع الجبات, یعنی واو یہاں پر کیا ہے, واو اصل میں کیا ہے مع, واو یعنی مع, اے یعنی تشریح کر رہے ہیں, اے مع الجبات. آئی سردی آئی جبوں کے ساتھ, سردی آئی جبوں کے ساتھ. تو مفعول معو ایسا اسم ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو جو ما کے معنی میں ہو. جیسے جاء البرد والجبات, اے مع الجبات, یعنی واو کیا ہے اصل میں مع ہے, سردی آئی جبوں کے ساتھ. مفعول لہو پڑھ لیجئے بس. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو ایسا اسم ہے, اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو, جو فعل مذکور کا کیا ہو سبب ہو. مفعول لہو کیا ہے؟ ایسی چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو, جو یعنی پہلے فعل گزرا ہے اسی کا سبب بنے کون؟ مفعول لہو. جیسے قمت اکراما لزید, میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا. یہ کھڑا ہونا کیوں ہے, اکرام کیوں کیا ہے, کیوں جو قیام کیا ہے یہ اکرامن کیا ہے. اب اکرام کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے تاکہ میں کھڑا ہوا ہوں. کس لیے؟ اکرامن, یعنی قمت اکراما لزید, میں کھڑا ہوا زید کے لیے. کیوں؟ کھڑا ہونے کے معنی اکرامن یعنی احترامن, اکرام کے لیے کھڑا ہوا. تو یہ ایسی چیز پر دلالت جو فعل مذکور کا سبب ہو, یعنی سبب بن رہا ہے. یہ اکرام کیا ہے؟ سبب ہے, کھڑے ہونے کا سبب ہی اکرام بن رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد علی بھائی بول نہیں رہے ہیں آپ.